أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ صلی اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی دو آیات کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑی بڑی نشانیاں عطا کی، 9 بڑے بڑے معجزے عطا کیے، اور جب یہ فرعون کے سامنے معجزے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہ شخص ہے جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ تو اس کے جواب میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ میں نے آپ کو دکھلایا ہے یہ اس رب نے اتارا ہے جو رب زمینوں کا آسمانوں کا مالک ہے۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا یہ خیال ہے کہ فرعون تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ برباد ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے اور اپنی قدرت کا بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس فرعون نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے نکال دیا جائے، مصر کی سرزمین سے بے دخل کر دیا جائے، اس نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا اور اتنے ظلم کرتا تھا، بنی اسرائیل کو بے دریغ قتل کیا۔ اس کی چال یہ تھی کہ یہ تنگ آ کر ایک ایک کر کے مصر سے نکل جائیں گے۔ وہ بنی اسرائیل کو اکٹھے ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتا تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ ایک ایک کر کے روز ایک ایک کر کے میرے وطن سے، میرے ملک سے یہ بنی اسرائیل نکل جائیں گے، یعنی اتنا ظلم کرتا ان کے اوپر۔ لیکن میرے محترم بھائی، یہ ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی چال جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، وہی دنیا کے اوپر سرایت کرتی ہے، لوگوں کو مغلوب کرتی ہے، جو میرے اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کا ارادہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو میں زمین سے نکال دوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے کیا کیا، فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس فرعون کو بھی غرق کر دیا اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ اب میرے محترم بھائیو، وہ چاہتا تھا کہ میں ہی اس سرزمین کا وارث بنوں، لیکن میرے اللہ نے کیا کیا کہ فرعون اور اس کے تمام حواریوں کو غرق کر دیا اور اس سرزمین کا وارث اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس آیت کے اندر اشارہ ہے فتح مکہ کا، اگرچہ صورت مکی ہے لیکن اشارہ موجود ہے کہ وہاں ارادہ کیا تھا فرعون نے کہ بنی اسرائیل کو نکال دو، اور یہاں ارادہ کیا تھا مکے والوں نے کہ وہ محمد کریم علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے نکال دیں۔ وہاں وارث بنے بنی اسرائیل اور یہاں وارث بنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ مغلوب ہوئے اور وارث اللہ کے رسول بنے۔ یہاں اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، اور اس فرعون کے غرق ہونے کی پوری تفصیل جو ہے وہ سورہ یونس آیت نمبر 88 سے لے کر 92 تک موجود ہے، جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، پھر ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اسکنوا الارض، اس زمین کے اندر رہو۔ الارض سے مراد بیان کی جاتی ہے جو شام کا علاقہ ہے، لیکن سورہ شعراء آیت نمبر 59 کے مطابق معلوم یہ ہوتا ہے کہ شام اور فلسطین کی فتح کے بعد بنی اسرائیل مصر بھی فتح کر چکے تھے۔ اگرچہ یہ فتوحات موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے، لیکن بنی اسرائیل مصر کے وارث بھی بنے ہیں جہاں پر فرعون راج کیا کرتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ اس زمین کے اندر رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ،
پھر جب آ جائے گا آخرت کا وعدہ، جئنا بکم، لے آئیں گے ہم آپ کو لفیفہ، اکٹھا کر کے. یعنی ہم نے یہ کہا کہ سرزمین کے اندر رہو، لیکن ایک وعدہ ہے آخرت کا، جب وہ دن آئے گا تو ہم آپ کو اکٹھے کر لیں گے. لفیفہ، سب کو لپیٹ لینا، اکٹھے کر لینا. یعنی جو بھی اچھا ہے برا ہے، جس قسم کا بھی انسان ہے، ایک دن مقرر ہے کہ جب وہ اللہ کی عدالت میں اکٹھا ہو جائے گا. پھر وہاں اللہ تعالیٰ سارے فیصلے کریں گے، کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کون غلط کرتا رہا ہے، کون صحیح کرتا رہے، حق کو ترجیح کون دیتا رہے. یہ سارے فیصلے اللہ فرماتے ہیں میں کروں گا، اور اس کا دن مقرر ہے جس کے اندر شک کوئی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دن سرخرو فرمائے. میرے محترم بھائیو، ارادہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا کامیاب ہوا ہے، اور وہی سب سے عظیم ارادے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو ہمیشہ انسان جب بھی ارادہ کرے تو ضرور کہے انشاءاللہ کہ جو ہوگا وہ میرے اللہ کی مرضی سے ہوگا. انشاءاللہ اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت حاصل ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے.